अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी एंड यू वाचिंग क्रॉस फायर। एंड इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, रहमान मलिक साहब कराची पहुंच चुके हैं अमन अमान की सूरत हाल पे बातचीत करने के लिए। कराचियाइट्स को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं कि एक बुजुर्ग ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि जिस मुल्क में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग 3 साल से चल रही हो, जिस मुल्क में बिजली के कारखाने तो मौजूद हों लेकिन उनको चलाने के लिए पैसों की कमी का रोना रोया जाए। इस मुल्क की तबाही के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार और हुनरमंद फारिग। इस वक्त पाकिस्तानी मुईशत के अक्कास है नाजरीन। वो पाकिस्तान की जहां की हुकूमत 3 साल से बिजली की पैदावार बढ़ाने के बजाय बिजली बचाने की तबलीग फरमा रही है। वो पाकिस्तान कि जिसके 18 करोड़ पाकिस्तानियों को ये भी यकीन नहीं कि दिन भर की मुशक्कत मेहनत के बाद उन्हें सोने के लिए पंखे की हवा भी मिल पाएगी या नहीं। इस सूरत हाल को दुनिया में तो मुझे मालूम नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग कहते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी हवाले से अहम तरीन शख्सियत मौजूद हैं, डीजी पेप्को इंजीनियर मोहम्मद खालिद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा खालिद साहब, जिस मुल्क में 50% बिजली ना हो, 1 घंटा जाए 1 घंटा हो, उस मुल्क में बिजली पैदा करने वालों से क्या बात की जाए, क्या कहा जाए? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि इंडस्ट्री जो है वो बंद है। मैंने आपको बताता चलूँ कि इंडस्ट्री जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जितनी जनरेशन होती है उसका 37% जो है वो इंडस्ट्री को दिया जाता है और मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि पिछले पूरे 1 साल में सीमेंट इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद नहीं किया गया, कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, टेक्सटाइल को बंद नहीं किया गया, पावर लूम्स को सिर्फ 4 घंटे बंद किया गया, इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स को 4 से 6 घंटे बंद किया गया। देखिए इंडस्ट्री बिल्कुल 3 साल में मुतासर नहीं हुई बकौल आप। देखिए इंडस्ट्री जो है हमारा जो है सबसे प्राइम कंज्यूमर जो है वो इंडस्ट्री है। एक कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर हुई है, आई डोंट से दैट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सीमेंट, मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया है, इंडस्ट्रीज को कैटेगरी वाइज बताया है कि सीमेंट को पूरा साल बंद नहीं किया, इस वक्त भी बंद नहीं कर रहे। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री आती है जिसमें केमिकल है, फर्टिलाइजर है, शुगर है, प्लास्टिक है। इन इंडस्ट्रीज को भी हमने पूरा साल बंद नहीं किया। और अब आके हमने, अब जब ये क्राइसिस ये चंद दिनों से हुआ है तो अब 4 घंटे के लिए इसको हमने बंद करने का सोचा है। इसके अलावा टेक्सटाइल के जितने इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं उनको बिल्कुल अभी भी बंद नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाती है पावर लूम्स, उनको हम 4 घंटे बंद। आपको पता है खालिद साहब, इसी स्टूडियो के एक कैमरा मैन है जिनकी तरफ मैं इशारा तो अभी करूंगी नहीं, वो ही मुझे बता रहे थे कि कल रात को बीबी मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। इधर सुकून करते हैं वो लोग, फॉरवर्ड करते हैं काम पे आ जाए, एसी लगा होता है स्टूडियो में। मुझे ये फरमा दीजिए, जब ये हुकूमत आई थी ये कहा गया था कि 2500 मेगावाट जो है हम सिस्टम में जून 2010 तक डाल देंगे। उसके बाद ये आज से आई थिंक 15-20 दिन पहले की बात है, स्टैंडिंग कमेटी आपकी ने इजलास बुलाया, उसमें शाहिद सत्तार है वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे, जिन्होंने ये कहा कि हमने 1800 मेगावाट शामिल कर लिया है और इस साल जो शॉर्टफॉल है सर वो 2500 मेगावाट तक पहुंच गया है। लेकिन अभी बस अप्रैल में है, हम अप्रैल में है, 6000 मेगावाट शॉर्टफॉल की बात हो रही है। क्यों? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब से ये हुकूमत आई है जी, हमने इस वक्त तक 2500 मेगावाट सिस्टम में ऐड हो चुके हैं और आइंदा मई में कोई 1000 मेगावाट जो है वो और सिस्टम में ऐड होंगे। अब आपने बात की 6000 शॉर्टफॉल की, जिसका मेन रीज़न ये बना, हमारा जो प्लान था उस प्लान में हमने जो अपने प्रोजेक्ट किया वो ये था कि हम 3500 शॉर्टफॉल होगी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो डेवलपमेंट हुई कि हमें पिछले साल अप्रैल में जो फर्नेस ऑयल मिलता रहा वो इट वाज अबाउट 31,000 मीट्रिक टन डेली, तो ये ड्रॉप होके आ गया 14,000 पे। अच्छा, तो मेन काज जो है वो फर्नेस ऑयल में कमी बना। उसके बाद गैस में इस वक्त हमारा फर्नेस ऑयल की वजह से 1500 मेगावाट कम जनरेशन हो रही है। अच्छा, और गैस से मसला बताऊं कि खालिद साहब का कलामी माफ, अभी जो आम आदमी लाखों करोड़ों देख रहे हैं ना, उनका बस नहीं चल रहा, उनको ये मेगावाट शगावाट नहीं समझ आती सर। उनके बिजली के जो बिल है ना वो कम नहीं हो रहे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डिमांड भी नहीं उनकी मीट हो रही जो वो डिमांड कर रहे हैं और बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे फरमा दीजिएगा कि आपने आरपीपीज लगाए थे 606 मेगावाट के, 62 मेगावाट बस इससे मिल रही है ये, और इसके ऊपर 14% आपने आई थिंक इनिशियली सारी पेमेंट कर दी। इतना खर्चा 62 मेगावाट के लिए, और उसके ऊपर से अब जो फ्यूल की अदम दस्तयाबी के बाद जो पेनल्टी पड़ेगी वो भी आम सारिफीन को ही पड़ेगी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, 606 मेगावाट्स के आरपीपीज नहीं लगे। अच्छा, सिर्फ
اس وقت 200 اور 232 کا ایک کارکے ہے اور 62 میگا واٹس کا ایک گلف ہے. ابھی آپ نے کہا کہ بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہماری جنریشن کاسٹ ہے وہ 9 روپے پلس ہے اور جو ہم سیل کر رہے ہیں وہ 7 روپے 5 پیسے ہے. یہ سرکولر ڈیٹ کا بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور سستی بیچ رہے ہیں. دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا مگر میں نے صحیح کہا ہے سر, جو فیول کی عدم ادائیگی, عدم دستیابی کی وجہ سے جو بھی اب خرچہ پینلٹی کاسٹ پڑیں گے وہ عام صارفین پہ جائیں گے. جی نہیں, ایسے نہیں ہے. فیول کی کاسٹ کی وجہ سے آر پی پیز جو ہیں وہ صرف گلف ہے اور گلف اپنی پوری دے رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جتنے آئی پی پیز ہیں تو یہ بل کیسے بڑھتے جا رہے ہیں؟ بل بڑھتے اس لیے جا رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ ہماری کاسٹ جو ہے جنریشن کی وہ 9 روپے پلس ہے اور ہم سیل کر رہے ہیں ایوریج جو پر یونٹ ہے 7 روپے 5 پیسے. ڈیفینیٹلی یہ جو ڈفرنس ہے اس کو کسی طرح تو میک اپ کرنا ہے. تو یہ جب پرائس بڑھائیں گے تو تبھی میک اپ. عام آدمی کے اوپر اس کا ملبہ گرتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا سوال خالد یہ مجھے یہ بتائیں, دنیا میں کون سا ایسا دکاندار ہے جو مہنگی چیز بنائے اور سستی بیچے؟ سر میں داد دیتی ہوں پاکستان کی جدھر اپنی حکومت ڈیفالٹر ہے. سر مجھے یہ بتائیے خالد صاحب کہ کیا وفاقی حکومت اور ایوان صدر تک کی میں بات کر رہی ہوں, کیا آزاد کشمیر کی حکومت, پنجاب حکومت, کے ای ایس سی یہ ڈیفالٹرز نہیں ہیں؟ جی بالکل ڈیفالٹر بالکل ہیں. جی ہاں, لیکن یہ مگر سر عام آدمی اگر پیسے نہ دے, بل نہ ادا کرے, اس کی لائن کاٹ دیتے ہیں آپ. پرماننٹ ڈیفالٹرز وہ ہوتے ہیں جو پرماننٹلی پے نہیں کرتے. یہ سارے جو آپ ڈپارٹمنٹس گنوا رہی ہیں الٹیمیٹلی ان کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. کراچی نے ابھی پچھلے مہینے 30 بلین روپیز پے کی ہے. جی اسی طرح سب حکومتیں, سندھ کے ساتھ ہوئے بھی ایک ڈسپیوٹ. اور جب تک نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ جی جب تک نہیں ہوتی, پیسہ اٹکا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب پیسہ اٹکا ہوتا ہے نیچرلی جب ان کے کچھ کنیکشنز کاٹے بھی جاتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ جو آپ نہیں ویسے پوچھوں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو پبلک یوٹیلٹی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے لیٹ اس سے پبلک سپلائی ٹیوبویلز ہیں, ڈسپوزل ورکس ہیں, جی اچھا, جیلز ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, کیا ان کو کاٹ دیں تو ہمیں اس سے کچھ ملے گا؟ انتشار پیدا ہوگا. اٹس بیٹر ٹو, کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ان کی پیمنٹ رہ گئی. بجلی کاٹ سکتے ہیں, ایوان صدر کی بھی تو بجلی نہیں کاٹ سکتے. جی ایوان صدر کی پیمنٹ ہوتی ہے, ایوان صدر خود پیمنٹ نہیں کرتا, ڈیفالٹر نہیں ہے. اس کی پیمنٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کرتا ہے. وہ پریزیڈنٹ نے اپنی جیب سے اس کی پیمنٹ نہیں کرنی, تو گورنمنٹ نے پیمنٹ کر دی اور یہ پیمنٹس کبھی رہی نہیں ہے. ایٹ موسٹ کب تک یہ اٹکی رہتی ہیں؟ 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے. اچھا, یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ آپ سے 3 سال میں کیوں نہیں سالو ہوا؟ دیکھیں یہ مسئلہ ابھی بھی سالو نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جتنی دیر تک, ابھی میں نے کہا کہ کاسٹنگ پرائس اور سیل پرائس میں فرق رہے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پہلے میں بتاؤں گا حل کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس کی جو بڑا سمپل سا حل ہے. دیکھیں جو کاسٹ پرائس ہے اور جو سیل پرائس ہے اس میں جو فرق ہے اس کو آپ میک اپ کریں. کون کرے گا؟ ٹیرف. یہ تو ٹیرف کرے گا. یعنی کہ عام صارفین کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں جو نیپرا نے ٹیرف ڈٹرمن کیا ہے, جب ایک کمپنی لے کے جاتی ہے کہ جی اس ریٹ پہ میں بجلی خرید رہی ہوں اور یہ میرے ایکسپینسز ہیں, تو نیپرا نے ٹیرف ڈٹرمن کیا ہے 10 روپیز 45 پیسہ, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے وہ ہے 7 روپیز 25 پیسہ. یہ اس لیے کہ عام کنزیومر پہ اس کا بوجھ نہ جائے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں سبسڈائز کر رہی ہے. اچھا, تو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عام ٹیرف بوجھ کنزیومر پہ. اچھا, یہ جو پیپکو نے اپنی ریکوریز کرنی ہے ڈسکوز سے, وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت ہر مہینے ہر کمپنی کی ریکوری جو ہے, لیسکو جو ہے اس کی ریکوری جو تھی اس کی 100% تھی. اچھا, گجرانوالا کی 96% تھی, اسلام آباد کی 100% تھی. آپ مطمئن ہیں؟ ریکوریز جو ہے نا, بیسک ایشو ریکوری میں ہے حیدرآباد سپلائی کمپنی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں. سر پی ایس او نے جو آج پی ایس او کی وجہ سے جو آج 11 پاور پلانٹس بند رہے ہیں آج کی تاریخ میں, اس کو گھوم پھرا کے سرکولر ڈیٹ کو فالو شالو کرتے ہوئے سر آپ ہی کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. ڈسکوز کا بھی انتظام آپ کا ہی کنٹرول ہے ڈسکوز کے اوپر ہی. مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا آپ مکمل طور پہ مطمئن ہیں؟ حکومت سے بھی آپ نے کہا کہ بھئی وہ بھی لیٹ دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, ادھر بھی 93% 96% ہو جاتی ہے, قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ ڈسکوز کی اپنی انیفیشنسیز آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ ہیں, یعنی کہ گھوم پھر کے آپ کی انیفیشنسیز ہیں. دیکھیں انیفیشنسیز اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو میک اپ کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کو کیا جا رہا ہے.
اب آپ دیکھیں نیپرا نے کیا کیا ہے. نیپرا نے ساری ڈسکوز کو ٹارگٹس دیے ہیں کہ آپ نے اتنے لاسز ریڈیوس کرنے ہیں, اتنی ریکوری کرنی ہے. جو نہیں کرے گا اس کو پینلٹیز ڈالی جائیں گی, جو انٹرپشنز آئیں گی اس کو یعنی کہ پرابلم آپ ہی کی, آپ نے خود ریزالو کرنی ہے. اور کیونکہ آپ نے اس کی بات کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز اس وقت بھی 30 سے 31% ہیں, بقول آپ کے آپ 26 کہتے ہیں. I know that. مگر یو ویری موڈسٹ. آپ کو کریکٹ کر دوں, ہمارے ڈسٹریبیوشن لاسز 14.5% ہے, اور جو دونوں کو ملا کے وہ جو ہیں وہ it is about 90. مشرف کے دور میں بھی اتنے ہی تھے. میں بس یہ پوچھوں خالد صاحب, آپ نے 3 سال میں کیا کیا؟ لاسز جو ہیں یہ کنٹینیوسلی ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں. بڑھے نہیں ہیں مگر اتنے ہی ہیں. یہ ہر سال ریڈیوس ہو رہے ہیں. کسی سال 0.1% ریڈیوس ہوئے ہیں, کسی سال یہ پوائنٹس میں ہیں لیکن ریڈیوس ہوتے رہے ہیں, بڑے نہیں ہیں. سر ایک پاپولر ڈیمانڈ کی وجہ سے کال آئی ہے, ہم لیتے کبھی نہیں ہیں. اٹس اے ہارڈ کور لائیو شو اونلی. وی ہیو اے کالر ود اس فرام اسلام آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے گا پلیز مختصر. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد صاحب غلط دانی سے کام لے رہے ہیں. میرے پاس آج وابدہ کی شیٹ ہے جی جو یہ ایشو کرتے ہیں, اس میں انہوں نے خود دکھایا ہے کہ 606 میگا واٹ ان کی کیپیسٹی ہے رینٹل پاورز کی, اور 594 جو ہے وہ اس کی جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے, اور یہ صرف 62 پیدا کر رہے ہیں. میں نے بھی دوسری یہ بات کر رہے ہیں انڈسٹریز کی, انڈسٹریز میں لوڈ شیڈنگ ہو رئی ہے. ٹیکسٹائل میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ ٹیکسٹائل میں خود انہیں اپنے سمال پاور پروجیکٹس انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. سمجھ گئے. اب یہ میں نہیں تھی. جی کالرز دیکھیں, دے کین آلویز بی کریکٹڈ, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ دیکھیں میرے پاس تو وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ ہے, جو فیکٹس ہیں, انہوں نے تو کہیں سے پڑھ لیا. وہ فیکٹس جو آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھیں خوشی خوشی واپس جا سکتے ہیں. رینٹل میں اس وقت صرف 2 پاور پلانٹ سسٹم میں ہیں, ایک کارکے ہے اور ایک جو ہے وہ گلف ہے. گلف نے آج بھی 62 میگا واٹس نہیں ہے. ہاں کارکے جو ہے وہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے کل بند ہوا ہے, اور جب جتنی دیر وہ جنریٹ کریں گے تو وہ اپنے پیسے لیں گے, کیونکہ کیپیسٹی چارجز ہی صرف ملیں گے انہیں, فیول چارجز نہیں ملیں گے. اب آپ کے ریکارڈز, اپنے ریکارڈز کے اوپر اب ادھر بحث تو وہ نہیں چھڑ سکتی. بس ایک بات بتا دیجئے, اپریل کا مہینہ ہے اور سر گرمی سے تنگ آ چکے ہیں. آگے اگلی گرمی, یہ سمرز گرمیاں کس طرح گزریں گی, مختصر فرما دیجئے. دیکھیں جی, گرمیاں گزرنے کے لیے میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر ہماری فیول کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو گئی تو لیٹ می اشور یو کہ ہو جائے گی آپ کی جو معلومات کے مطابق. اگر دیکھیں کل بھی پتہ نہیں آپ کو, دیکھیں ابھی جو پرابلم کریٹ ہوا یہ فرنس آئل اور گیس کی کمی. مجھے پتا ہے سر, آپ کو پتا نہیں ہے کہ ابھی بھی فرنس آئل مل سکے گا. دیکھیں نا, اب کل اس پہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور ہمیں ایشورنس دی گئی ہے کہ ول پرووائڈ. اوکے. اور اگر یہ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آئی کین ایشور یو کہ یہ پچھلے سال کے, کیونکہ کمپیریزن. اچھا میں ختم کر رہی ہوں اب یہ, یعنی کہ میں نے آپ کی باتوں سے اتنا سمجھی ہوں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کہ سرکولر ڈیٹ چلتا رہے گا, یہ آج کل میں ختم ہونا نہیں ہے, اور یہ آپ کی اپنی انتظامی فالٹس ہیں جس کی وجہ سے. انتظامی فالٹ تو پھر کیا ہے, مجھے کسی کو تو بتا دیجئے کس کو قصوروار ٹھہرائیں ہیں پاکستانی. کریکٹ یو ہیئر مختصر میں, کہ جو سرکولر ڈیٹ ختم اس لیے نہیں ہوگا کہ جو جنریشن پرائس اور سیل پرائس میں فرق ہے یہ اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے ٹیرف کو وہاں پہ لے جاتے ہیں, یعنی کہ ٹیرف کی صورت میں اس کا بوجھ بھی جب صارفین لیں گے تو بسم اللہ شاید یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ کم ہو جائے گی. آپ نے بات سن لی انجینئر خالد صاحب کی, ڈی جی پیپکو ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تھے تو تب کے ایک کابینہ کے ایک وزیر نے انہیں ایک کارڈ بھیجا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا ناظرین کہ میں آ نہیں سکوں گا کیونکہ اگر میں آپ کے بیٹے کی شادی پہ آیا تو ہر پاکستانی کی شادی پہ مجھے جانا ہوگا. ناظرین 63 سال بعد ہمارے 11ویں صدر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کو بھی شرکت کے لیے ایک کارڈ بھیجا گیا چودھری شجاعت کی جانب سے, اور وہ جا تو نہ سکے مگر انہیں 5 لاکھ سلامی ضرور بھیجی. 63 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے. وہ محمد علی جناح تھے, یہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور ایک 10 سالہ یتیم بچی بھی ہے اس ملک کے اندر کہ جو بہت ڈر رہی ہے کہ اگلے 10 دن میں اس کے والد واپس خیریت سے آ جائیں. یہ اکاؤنٹ نمبر ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, ہمت کیجئے لیلا کے لیے, اس کے والد کے لیے. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پلیز کیپ واچنگ کراس فائر.